السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر النکاح ایسر، وقال علیہ الصلاة والسلام تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ معزز بھائیوں، آج ہم سب کے لیے عمومی طور پر اور بطور خاص ہمارے بھائی محمد قاسم بن جناب محمد سلیم صاحب کے لیے بے انتہا خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارے بھائی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں کچھ باتیں وہ گھڑی آنے سے پہلے جس کے بعد وہ ایک بندھن میں بن جانے والے ہیں، میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ پہلی حدیث خیر النکاح ایسر، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو اور سب سے سستا ہو، اور دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی بھی خاتون سے 4 صفات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اور نکاح کے لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ 4 صفات وہ کون سی ہیں؟ لمالہا، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ کتنے مال و دولت والی ہے، اس کے مال کو دیکھ کر۔ ولحسبہا، دوسرا اس کے خاندان کو دیکھ کر۔ ولجمالہا، تیسرا اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر۔ ولدینہا، اور چوتھی اور اہم صفت اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ تعلیم دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ تم دینداری کو لازم پکڑنا، دینداری کی بنیاد پر کسی خاتون سے رشتے کے لیے تیار ہونا یا کسی خاتون کا انتخاب کرنا۔ آج موجودہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی صرف اور صرف دولت کی بنیاد پر شادی کر رہا ہے، کوئی صرف اور صرف خاندان کی بنیاد پر شادیاں کر رہا ہے، اور کوئی صرف اور صرف حسن و جمال کی بنیاد پر شادیاں کر رہا ہے۔ بہت کم اللہ کے ایسے بندے ہیں، بہت کم وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق نصیب ہے اور جن کو یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ وہ اپنے نگاہ کے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کا ڈر، اور جس کے دل میں دینداری ہے۔ اور واقعی وہ خاتون بھی بڑی خوش نصیب اور قابل مبارکباد ہے جس کے لیے ایسے شخص کی نظر انتخاب پڑی ہے، اور وہ نوجوان بھی بے انتہا خوش نصیب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے رشتے کا انتخاب کیا ہے۔ آج موجودہ وقت میں شادی بیاہ جیسی اہم ترین عمل مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آسانی کہیں اور ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو سب سے زیادہ آسان بنانا چاہیے، عصمت و عفت کے حفاظت کے لیے، ایک خاندان کے اضافے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امت کی تعداد کو دیکھ کر جو فخر کریں گے، اس مقصد کے حصول کے لیے اس شادی اور نکاح جیسے اہم معاملے کو انجام دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث شریف میں فرمایا کہ تزوج الودود الولود، زیادہ اولاد والی اور زیادہ محبت کرنے والی خاتون سے نکاح کرو۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ کل قیامت کے دن میں جب اپنی امت کی کثرت تعداد کو دیکھوں گا تو مجھے فخر محسوس ہوگا۔ تو اس لیے شادی بیاہ جیسی جو اہم ترین چیز ہے، اس کا ایک اہم بڑا مقصد یہ ہے کہ امت کی تعداد میں اضافہ ہو، خاندان میں اضافہ ہو، اور ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ زوجین یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سکون اور اطمینان حاصل کریں۔ ایک مرد کا سب سے بڑا سکون اس کی بیوی میں ہے، اور ایک عورت کا سب سے بڑا سکون اس کے اپنے شوہر میں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں، دین پر عمل کرنے میں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ شادی بیاہ اور نکاح کا جو عمل ہے نا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ اگر کوئی شخص
اپنی شرمگاہ کا استعمال غلط راہ پر کرتا ہے، غلط طریقے سے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ مجرم ہوتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے ایک نوجوان وہ شادی بیاہ جیسے بندھن میں بند کر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کے شرعی طریقے پر، شرعی طرز پر جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم ہے اس کے مطابق نکاح کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کا مستحق بنانے والا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی شادی بیاہ کے پیچھے جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا مقصد ہونا چاہیے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے نا، اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور دوسری چیز اس میں یہ شرط کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے مقصد ہے، رضا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے مقصد سے ہے، تو وہ عمل خود بخود عبادت بن جاتا ہے، وہ عمل خود بخود عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں شادی بیاہ کو عبادت کے طور پر انجام دینا ہے، صرف دکھلاوے کے لیے نہیں، صرف ہنگامہ کرنے کے لیے نہیں، صرف بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کرنا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ جتنا چھپ کر ہو، جتنا چپکے سے ہو، جتنی خاموشی کے ساتھ ہو، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت، ایک زمانہ، ایک واقعہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تین لوگ آئے اور ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا، روزے کے بارے میں پوچھا، آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ اما عائشہ نے ساری تفصیلات انہیں بتلائیں تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اب زندگی بھر کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں پوری راتیں قیام میں گزاروں گا، نمازوں میں گزاروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اور اس واقعے کا علم ہوا۔ آپ کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کیا واقعی تم نے میری بیوی عائشہ سے یہ بات کہی ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں رات کبھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ قیام کروں گا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، آپ کے لیے عبادت بہت زیادہ نہ بھی ہو تو چل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ سے پہلے سے راضی ہے اور ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم تو بڑے حقیر لوگ ہیں، اس لیے ہم نے چاہا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ سے زیادہ عبادتیں انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، شادی بیاہ میری سنت ہے، رات کا سونا یہ طریقہ ہے میرا، اس کے بعد عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا اور ساتھ میں ایسے بھی ایام گزارنا، کھاتے پیتے ایام بھی، یہ میرا طریقہ اور میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے اور میری سنت کو نظر انداز کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، چونکہ ہمارے یعقوب بھائی نے ہم سے ذکر کیا ایک بڑی اہم بات، تو میں اس کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو محض 6 برس کی تھی، صرف 6 برس کی تھی، اور نکاح ہونے کے بعد 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ تو آج کے وقت میں منگنی نام کی جو ایک رسم چل پڑی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول سے ایسی رسم کا کوئی واسطہ نہیں اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، کسی کو بات کرنا آیا ہے ہم سے بات کرے، ایسی کسی رسم کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ ایک وعدہ ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیٹی کے لیے کسی سے اس کے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگا، آپس میں بات طے ہو گئی، نکاح نہیں ہوا، تو یہ ایک وعدہ ہے، اور وعدے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا، شور شرابے کرنا، ہنگامے کرنا، بھیڑ جمع کرنا، یہ محض شریعت اسلامیہ کا مذاق ہے۔ اس لیے نہ ہی ایسے اعمال انجام دینا ہے، نہ ہی ایسی دعوتوں میں شرکت کرنی ہے، بلکہ ایسی چیزوں سے اختلاف کرنا ہے اور اپنے آپ کو بدعات سے محفوظ رکھنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نکاح آسان ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے بھائی نے اس کو آسان بنانے کی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کوشش بھی کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو زندگی یہ آگے گزارنے جا رہے ہیں اس میں دونوں ہمارے نوشا اور جو بیوی ہے ان کی انشاءاللہ ہونے والی، دونوں آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور کبھی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا، غم کا، آنسو بہانے کا سبب نہیں بنیں گے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی ایسا کرتے ہیں اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے والی ہے۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو میں آج کی اس اہم ترین اور خوبصورت مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا۔ آخر میں ہمارے بھائی محمد قاسم
بن جناب محمد سلیم صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے میری اپنی جانب سے اور تمام حاضرین اور سامعین کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.